بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جہاں عوام الناس کا جانی معاشی قتل عام کیا گیا، آج وہیں پر ملکی سطح کے دیکھتے ہوئے جو ہے دریا خان شہر میں ٹی ایم ہال میں بھی عوام الناس کے جو ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے، آج مرکزی انجمن تاجران دریا خان کی طرف سے بھی ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری انجمن تاجران دریا خان حاجی ملک نذیر احمد کھیمٹا صاحب۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک شعر سے میں ابتدا کروں گا۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ حاجی صاحب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آپ نے بھی شعر سے ابتدا کی ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم حکمرانوں کی اس غنڈہ گردی سے انشاءاللہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ انجمن تاجران پورے پاکستان میں متحد اور متفق ہے، اور ہم حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو غنڈہ ٹیکس لگایا گیا ہے، یہ جو ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر قسم کے احتجاج جاری رکھیں گے جب تک یہ پروگرام ان کا ختم نہیں ہوتا۔ جو انہوں نے ہمارا قتل عام کی کوشش کیا ہے، اور ہمیں تاجروں کو جو قتل کرنے کی سازش بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی خودکشیوں پر اتر آئیں، اور اپنے فاقہ کشی جب ہم پہ آئے گی تو ہمیں مجبوراً ہر قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک یہ غنڈہ ٹیکس ختم نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ختم النبیین۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدوس الحاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، زمین سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، میرے محترم عزیز تاجران اور اہل میڈیا، یہ جو ہے نا انکم ٹیکس اور ٹیکسز وغیرہ ہم تاجران ہمیشہ سے ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ٹیکسز دینا ذمہ دار شہری کا فرض ہے، لیکن حکومت وقت کو بھی اپنے عللے تللے اور عیاشوں کو ختم کر کر یہ جو ہے نا یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے اوپر عائد نہ کرے اور اس سے اجتناب کرے۔ کیوں کہ یہ جو ہے نا جب بھی ٹی وی پہ دیکھو، ٹی وی کھول کے دیکھو، یہ جب بھی ہمارے حکمران بیٹھے ہیں تو یہ ان کے سامنے منزل واٹر کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ عام آدمی 22-23 کروڑ عوام میں سے عام آدمی کو جو ہے نا پانی بھی سادہ میسر ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو تمام حکمران 1947 سے لے کر اب تک، اگر یہ جو ہے نا جتنی انہوں نے گریڈ 17 سے لے کر اوپران افسران اور ایم پی ایم این اے 47 سے لے کر اب تک گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہیں، یہ اگر اپنی جتنی ان کے پاس دولت ہے، کمائی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر یہ اپنی آدھی دولت بھی ڈونیشن کر دیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کریں تو ہمارے ملک۔ سب سے پہلے تو میڈیا کے نمائندہ، سوشل میڈیا کے نمائندہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ جو موجود تاجران کھڑے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے ہمارے حکمران اپنی عیاشی کم کریں، اپنے اخراجات کم کریں۔ یہ جو بم گرایا ہے 6000 روپے کا، اس کو ختم کریں۔ یہ پچھلے دنوں، پچھلے 4-5 روز بکھر ضلع کی 4 ہی تحصیلوں کے صدر اور جنرل سیکرٹری اور کچھ نمائندے وہاں پہ موجود تھے، وہاں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے پورے ضلع کا۔ ہم چودھری کاشف جو مرکزی انجمن تاجران لاہور اسلام آباد کا صدر ہے، اس سے بھی ہم رابطے میں، انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ بل جمع نہیں کرانے، اور یہ بل جمع کرانے بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی عیاشیاں کم کریں، اپنے اخراجات کریں، اپنے پروٹوکول کم کریں۔ ہم انجمن تاجران ملک نذیر کی ہو، غلام علی کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہم اس موقع پہ سارے ایک ہیں، اور ویسے بھی ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انشاءاللہ شہر کے مفاد میں جو بھی کام ہوگا وہ ہم رل مل کے سارے اکٹھے کام کریں گے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری کا پورا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹیکس انتہائی ظلم ہے، تو تاجران کو جو ہے نا یہ ٹیکس ادا نہیں کرنا، اور 4 تاریخ کو احتجاجی دھرنا ہوگا ایکشن آفس کے سامنے، سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ اس وقت آصف خان نیازی صاحب ان سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے کہ حکومت وقت کی طرف سے یہ جو عوام پر جانی معاشی قتل کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک غنڈہ ٹیکس ہے، کیونکہ آپ بجلی کے بل دیکھیں، اس سے پہلے اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ اگر بل ہے ٹوٹل 200 کا تو 5-10 ہزار اس کے اوپر ٹیکس ہیں،
तो ये तो एक गुंडा टैक्स है गवर्नमेंट को और रास्ता नहीं मिलता। अब वही ताजरों का रास्ता है और ताजरों और आवाम को जो है जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। तो जब तक एहतजाज नहीं होगा, कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल न किया जाएगा, तो ये तो करते रहेंगे। तो ताजरों को, सब भाइयों को मिलकर इस पर अमल तैयार करना चाहिए और कोर्ट का दरवाज़ा भी खटकाना चाहिए इस हवाले से। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ताजरान हमेशा से टैक्स अदा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो जगह टैक्स मुसल्लत किया है गवर्नमेंट ने, इसे फिलफौर ख़त्म करे, होश के नाखन ले। ये जुल्म है ताजरान के साथ, और इंशाअल्लाह हम अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे, हर सतह पे जारी रखेंगे, और तमाम ताजरान से हम अपील करेंगे कोई भी शख्स इस बिल को जमा ना कराए। इंशाअल्लाह पुरअमन रहें, यकजहती का मुजाहरा करें। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ये जो गुंडा टैक्स लगाया है ये इंशाअल्लाह वापस होगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान दरिया खान के सदर गुलाम अली अंसारी साहब। उनसे भी पूछेंगे कि आप अपनी आवाम के हकूक़ के लिए किस हद तक जा सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले ये TMA हाल में प्रोग्राम हो चुका है, हम हुकूमत इस ज़ालमाना टैक्स के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ हर प्लेटफार्म पे लड़ेंगे, ताकि ये जो ज़ालमाना टैक्स है, ये बदमाशी वाला टैक्स है, गुंडागर्दी वाला टैक्स है, ये मजबूर हो जाए हुकूमत ख़त्म करने पे। इसके अलावा एक और बर्निंग इशू है दरिया खान का, वो है जानवरों की मंडी, जिसे यहाँ पे एक पहले वो लगती थी वडेरों के जगह पे, खाली टीले थे, उन्होंने उसे 5 लाख ठेके पर दे दिया और वहाँ पर अपने बंदे मुसल्लत कर दिए जो 500-500 हज़ार रुपए बदमाशी से टैक्स लेते थे। यहाँ से वो लोग जो गरीब लोग थे, जानवर बेचते थे, वो लेकर चले गए ख्वाबड़ कलां। इस मंडी में वहाँ पे भी यही बदमाशी शुरू हो गई है। तो वो उनके नुमाइंदगान आए थे हमारे पास कि जी यार हम गरीब लोग हैं, हम कैसे उनको पैसे दें। हम टीलों पर खड़े हैं, जो मॉडल मंडियाँ गवर्नमेंट ने बनाई हैं, उसमें 4 दीवारी, पानी का बंदोबस्त, जानवरों के पानी का बंदोबस्त, लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त, साए का बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें होंगी तो मॉडल मंडी होगी, उस पर टैक्स लागू होगा। वो सारे उधर के व्यापारी और जो लोग बेचने वाले हैं, वो परसों भी आए थे, आज भी आए थे। हमने उन्हें कहा भाई आप वापस दरिया खान लेकर आओ इसको, मंडी को, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और कोई 2-4 पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि लोगों के साथ, इन ज़ालिम लोगों के साथ शरीक ना हो, मज़लूमों का साथ दें। आप लोग ज़ालिमों का अगर साथ देंगे तो गरीब लोग किधर जाएंगे। मैं इंतज़ामिया को मोहब्बत से और प्यार से हम ये सब दोस्त अहबाब बावर करा रहे हैं, भाई अगर उन्होंने मंडी में यहाँ कोई किसी किस्म की बदमाशी की कोशिश की, हम हर तरीके से निपटेंगे उनसे। जी कोई पैगाम छोटा सा आवाम के लिए। हमारे साथ सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान दरिया खान मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान साहब मौजूद है। उनसे भी पूछेंगे कि आज के हवाले से मुख्तसर सा क्या पैगाम है। हम एक आज़ाद मुल्क के बासी हैं, और ताजरान के हवाले से हमारा यही पैगाम है कि जो हम जायज़ टैक्स बिलों पर अदा करते हैं और करते रहेंगे। आप जो रिटेलर टैक्स के नाम से जो गुंडा टैक्स लगा दिया गया है, यह तुलविसा अब नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हम हुकूमत वक्त और जितने भी हमारे ज़िम्मेदार वापडा के जो लोग हैं उनको भी कहेंगे कि हम ये हरगिज़ तौर पर ये टैक्स अदा नहीं करेंगे, और इसके लिए इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। कुछ हमारे साथ और भी अहबाब मौजूद हैं, उनसे भी आज के हवाले से पूछेंगे कि ये जो जुल्म किया गया है अवामुन्नास पे, पहले ही अवामुन्नास जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, पहले ही सांस लेना दुशवार है, पहले ही जीना जो है वो 2 बार हो चुका है। इस हवाले से इनका क्या कहना है, ये भी आवाम को सुनाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुल्क की मईशत में ताजर वाहिद वो तबका है जो इस मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और इस पे पहले भी टैक्स की सूरत में, हर सूरत में ये मईशत में हिस्सा तकसीम करते हैं, लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो टैक्स ज़ालिमाना टैक्स है, इस टैक्स के हम मुकम्मल एहतजाज करते हैं और उस टैक्स को ख़त्म करने की अपील करते हैं। मैं बहसीत PTI सदर ये अपील करता हूँ
کہ اس ٹیکس کو فل فور ختم کیا جائے اور یہ تاجران کے ساتھ ظلم ہے اور ظلم کو بند کیا جائے. جی اس وقت دریا خان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں جو ہے ضلعی سرپرست اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف اور سینئر ایڈوکیٹ رفیق احمد خان نیازی صاحب بھی دریا خان کی عوام کے ساتھ اپنی محبتیں بانٹنے کے لیے اس وقت یہ محال میں پہنچ چکے ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ حکومت وقت نے یہ جو عوامی معاشی قتل کیا ہے ان کا کیا محبت بھرا پیغام ہے اور اپنی عوام کو یہ کیا ریلیف دینے تک جو ہے کس حد تک جا سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے خوشی ہے کہ پورے پاکستان میں صرف دریا خان میں احتجاج ہو رہا ہے. ایک تحرک شروع ہوا ہے. میں نے ابھی تک میرے علم میں کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان میں کہیں منظم احتجاج کی کوشش کی گئی ہو. اس کے لیے تاجروں نے سب سے پہلے لیڈ کرنا ہے اور سب لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور اس وقت تک رستے روڈیں کاروبار بلاک رکھیں جب تک حکومت ظالمانہ ٹیکس واپس نہیں کرتی جس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. حکومت پاگل ہو چکی ہے. 6,000 روپے ایک دکان کے اوپر اور گھروں کے اندر ڈبل بل آ گئے ہیں بغیر وجہ کے. آگے جو 1200 یونٹ 1000 یونٹ والا یا 500 یونٹ والا جو بجلی دے رہا تھا اسے دگنا بل آ گیا صرف ایک مہینے کے اندر. اور حکومت کو کوئی نہ شرمندگی ہے نہ کوئی افسوس ہے. اور میں حیران ہوں تاجر تنظیموں کے اوپر کہ سب سے زیادہ عوام بھی متاثر ہیں, تاجر سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور تاجر تنظیمیں بالکل خاموش ہیں. مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی. اور اگر تنظیمیں خاموش رہیں, کمپرومائز پہ رہیں, تو پھر اس کے اندر سے لوگ اٹھیں گے اور وہ تنظیموں کے ہیڈ سائڈ پہ ہو جائیں گے اور پھر وہ فیصلے کریں گے کہ یہ کیا ہونا ہے. یہ ناقابل برداشت ہے اور میرا خیال ہے تاجروں کو کہنا چاہیے اور عوام ان کے ساتھ ہوں گے کہ بجلی کے بل نہ جمع کرائے جائیں. خان صاحب میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ تاجروں سے عوام الناس سے کہ وہ جو ہیں اپنے بل جمع نہ کروائیں, لیکن اس ٹائم جو عوام میں عوام پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بل جمع نہ کروایا اس پہ جرمانہ لگے گا. وہ جو بل بھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ جرمانہ کس حد تک بھریں گے, آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بل نہ جمع کرانے کا مرکزی لیول کے اوپر پورے پاکستان لیول پر فیصلہ ہو. اگر دریا خان والا نہیں جمع کرائے گا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا, میٹر بھی کاٹ لیں گے وہ. لیکن جب پوری ملکی سطح پہ اوپر بائیکاٹ ہوگا بل کا تو اس کا رزلٹ آئے گا. انفرادی طور پر یا کسی ایک علاقے میں یہ کام نہیں ہوگا. یہ بل دینا بھی پڑتا ہے تو اگلے بل پہ منظم ہو کے اعلان کر دیا جائے. ابھی دل میں ٹائم ہے, ابھی بھی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم بل نہیں دیتے جب تک یہ احتجاج کے نتیجے میں واپس نہیں لیتے. کسی ایک علاقے کو ہم قربان نہیں کر سکتے. ایک علاقہ تو پھر وہ پوری انتقامی کارروائی ہوگی اس کے خلاف. اس میں سارے لوگ شامل ہو اور آپ کی تاجر تنظیموں کو جگائیں کہ وہ کیوں سوئی ہوئی ہیں. اس سے بڑا بلنڈر تاریخ میں نہیں ہوا جو یہ بلنڈر ہوا ہے بلوں کا. سننے میں آیا ہے جی کہ بھئی وہ کل نے ایک ریٹ کی تھی اور اس ریٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ کل آپ نے بل بجلی کے جمع نہ کرائیں, نہ آپ لیٹے نہ آپ ٹیکس پیئر ہیں نہ کچھ ہیں. تو اس لیے کیا ایسا سچ ہے؟ وہ وکیلوں کے اوپر جو تاجروں کی طرح کمرشل ہے وکیلوں کا میٹر بھی, تو تاجروں کی طرح وکیلوں کے اوپر 6,000 جو لگایا گیا وہ روکا ہے ہائی کورٹ نے. اور بطور وکیل جس کا میٹر ہے اس کے اوپر وہ 6,000 ہائی کورٹ نے کہا نہ دے. جی ہاں, بہت شکریہ خان صاحب.